بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تیسری، فرشتے ہر رات اور دن میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی عطا، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندے کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور پانچویں عطا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ پچھلے سال کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے، شاید اللہ پاک مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اللہ پاک نے مجھے احترام رمضان شریف کرنے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ماہ رمضان کی قدر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی، ماہ رمضان کی قدر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے۔ اب اس عقائد سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی مل گئی ہے، صرف رمضان المبارک میں روزہ رکھ لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب دینا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل کے ساتھ پکڑ لے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، رحمت، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کو تالے پڑ جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبریاں سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے معروم ہوا وہی انسان ہمیشہ کے لیے معروم ہو گیا ہے۔
اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ اسی طرح خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔